السلام علیکم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نفل فرض کے اور فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کو قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آسمان اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کو رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور نجات کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر جیسی عظیم رات رکھی گئی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں باکثرت جہنمیوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے عشرے کو مغفرت اور تیسرے عشرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ کہا گیا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کی دعائیں باکثرت قبول کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں پر بے انتہا کرم، رحمت، مغفرت اور نوازشوں کی بارش کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جب کسی چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً اس کی بے ادبی، بے احترامی اور ناقدری کی وجہ سے عذاب اور پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گر گرانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہوتا۔ نبی کریم نے فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہوا، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں اللہ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی بد دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کے عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ اس لیے روزے دار کو اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے خوب دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाज़ा रैयान है, उसमें सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसको रैयान कहा जाता है, उसमें से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, उनके साथ उनके अलावा कोई और दाखिल ना होगा। चुनाचे क़यामत के दिन आवाज़ लगाई जाएगी कि रोज़ेदार कहाँ है। बस रोज़ेदार उस दरवाजे में दाखिल होंगे और जब सब दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर उस दरवाजे से कोई दाखिल ना होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़े के अलावा इब्न आदम का हर अमल उसके लिए है, लेकिन रोज़ा मेरे लिए ही है और मैं ही खुद उसका बदला दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है कि नेकी का अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है और रोज़ा मेरे लिए है, मैं खुद उसका अजर दूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा रखने वाले का सवाब सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है जब तक कि उसे झूठ और गीबत वगैरह के गुनाह के ज़रिए फाड़ न दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा आग से बचने के लिए ढाल और एक मजबूत किला है।